ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ارشد شریف شہید کے جو حوالے سے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. اس کے بعد اب 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بڑی اہم آبزرویشن سامنے آ رہی ہیں. جی آئی ٹی نئی بن گئی, لوگوں کے نام بھی آ گئے, ہم نے جو بیان کیے تھے آپ کے سامنے بھی, اور اس پر بہت سے لوگ اپنے اپنے کامنٹس دے رہے ہیں. حکومت نے بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ اگر آرڈر ہوگا سپریم کورٹ کا تو بالکل کمیشن بھی, مطلب کہ اٹس اپ ٹو دا سپریم کورٹ کے کمیشن بنانا چاہے تو بنائیں. سپریم کورٹ نے جو آج جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک عبوری رپورٹ ہے, جی آئی ٹی کو کہا گیا کہ 2 ہفتوں میں وہ دے رپورٹ, تو کافی اس کو معاملے کو سیریسلی لیا ہے اور ہائی پرائیورٹی معاملہ سپریم کورٹ نے لگتا اپنے لیے بنایا ہے. تو ہمارے ساتھ ناظرین عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں جی این این نیوز کے, اور اپنا پروگرام بھی کو ہوسٹ کرتے ہیں, خبر ہے, اینالسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, بڑے دہائیوں سے یہ صحافت میں ہیں, اور ارشد شریف کو یہ بڑے قریب سے جانتے تھے, بڑے ان کے یہ عزیز دوست تھے, بھائیوں کی طرح تھے. ہم نے ان کو دیکھا تھا ارشد شریف کی شہادت پہ جب ان کی والدہ کو آ کے یہ ملیں, کس طرح یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ ارشد شریف کی والدہ ان کو تسلی دے رہی تھی. تو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں عارف حمید بھٹی صاحب. جی عارف صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. تو بتائیے, آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی اس پر, اور بھی کہہ رہے تھے بہت سے لوگ, لیکن آپ سے ہم سن رہے تھے بار بار کہ اس پر فوراً ہونا چاہیے ایکشن, اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے بات کی. تو اب آپ اس سے آپ کو تسلی ہے جو سپریم کورٹ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے تو اوپر اللہ کی عدالت ہے, لیکن نہایت ادب احترام سے میرا جو پہلے دن سے مطالبہ تھا یہاں وہ شہید ارشد شریف کی والدہ جو میری اور آپ کی بھی تھی, کمیشن بنانے کا تھا, سپریم کورٹ کا کمیشن. ہرگز میرا تو کم سے کم نہیں تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ قتل ٹریس نہیں ہوگا, یہ 1% بھی نہیں ہوگا. اللہ کرے میری یہ رائے غلط ہو, کیونکہ جے آئی ٹی ان لوگوں کی بنائی گئی ہے, آئی جی اسلام آباد بنائی گئی ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے, وہ ڈی اے جی پنجاب کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ یہ حکومت نے بھی نہیں بنائی. لیکن جس ملک میں, نسیم زہرا صاحب آپ بہت سمجھدار اور زیرک ہیں, آپ دور سے دیکھتی ہیں, جس ملک میں ایک شہید ارشد شریف پر پورے ملک بھر میں 16 نامعلوم افراد نے مقدمے درج کرا دیے ہوں, جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ارشد شریف کون ہے, کبھی ملے نہیں ہوں گے, کبھی سنا نہیں ہوگا, کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اور ایسے ایسے شہروں میں مقدمات ہوئے جہاں انٹرنیٹ ہی نہیں تھا. اس ملک میں 2 شہید کی والدہ کو, 2 شہداء کی والدہ کو مقدمے کے اندراج کا اجازت نہیں دیتے, اس کو حق نہیں دیا ہے مقدمے کے اندراج کا. ہمیشہ یاد رکھ لیں, پولیس اس کی مدعی بنتی ہے جو لاوارث لاشیں ہوں, جن کے لواح حقین ملتے ہی نہ ہو. اگر 1000 پرچہ درج ہوا ہے, مجھے دکھا دے کوئی ایک پرچہ جس میں شہید مارے جانے والا یا مضروب ہونے والے کی پولیس مدعی بنی ہو, جس میں اس کی فیملی زندہ ہے. گزارش ہے کہ اس میں میری نظر میں جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. جس افسر, کم سے کم پولیس افسر کو میں جانتا ہوں, دیکھیں سب سے پہلے جو مرڈر ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ناراضگی کس سے ہے اور کس کو اس سے خدشہ تھا. پھر اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے, اس سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. پہلے تو دیکھیں نا, وہ پچھلے عرصے سے پروگرام کن کے بارے میں کر رہے تھے. پاکستان میں 16 مقدمات کس نے درج کروائے اور کیوں کروائے, کس نے درج کروائے اور کیوں کروائے. اسلام آباد کی جگہ اس کے لیے تنگ کر دی گئی. پچھلے 11-12 سالوں سے میرا ریکارڈ نکالے, شہید ارشد شریف سے روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن میری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات ہوتی تھی, ڈیلی ریکارڈ نکلوا لے جو مرضی. جب بھی وہ کینیا گئے, جب دبئی اس سے نکالا گیا تو اس وقت بھی میں فون پہ بات کرا تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, اس کے لیے میں نے نمبر لیا تھا. گزارش ہے کہ یہ کینیا اور چلے گیا, وہاں تو ایک شوٹر ہے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس کو تو کسی نے پیسے دیے ہوں گے, ارشد شریف کی شکل دکھائی ہوگی, وہ مار دیا. وہ تو 100 سال نہیں پکڑا جائے گا. پاکستان میں شوٹر 100 سال نہیں پکڑے جاتے. پاکستان میں اگر بندہ مروایا جائے
اور بھائی جس پہ شک ہے، جس پہ شبہ ہے کہ اس کا لڑائی ہے، اس کو شامل تفصیل، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو پیسے دیے تھے اس کو مروانے کے لیے، یہ چین بنتی ہے۔ سریلا کینیا سے کچھ نہیں ملے گا نسیم زہرا صاحب، نہایت قابل احترام ہے، دبئی سے 0 رزلٹ ہوگا، کینیا سے 0 رزلٹ ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں فیس بک بہت کم استعمال کرتا تھا، اب جو اس کا ہینڈلر ہے اس نے 10 ایسی واحد چیزوں کو فالو کرا جو ارشد شریف کرتے نہیں تھا۔ وہ کون کر رہا ہے اس وقت؟ اس کا فیس بک چیک کر لے، اور سال پہلے دیکھ 6 مہینے اس کی شہادت سے پہلے دیکھ لیں، وہ تو ان لوگوں کو فالو ہی نہیں کر رہا تھا۔ جان کے دبئی اور اس کو ڈالا گیا کیونکہ اصل قاتلوں کو بچایا جا سکے۔ بھائی پاکستان میں وہ اپنے گھر نہیں رہتا تھا، اپنا فون کہیں رکھتا تھا، لوکیشن اس کی کہیں ہوتی تھی۔ 3 دفعہ تو اسے میں نے منت کی، اللہ کا واسطہ ملک چھوڑ دے۔ بدقسمتی یہ ہے اس کے پاس یو کے اور امریکہ کا ویزا نہیں تھا، دبئی 2 دن رہنے نہیں دیا گیا، ادھر سے کینیا چلے گیا، کینیا اس فلیٹ سے وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ 2 دفعہ اس نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا، اس ریجیکٹ کرا دیا گیا۔ کینیا اور دبئی سے نسیم صاحبہ نہیں ملے گا۔ پاکستان میں بھی جو قتل کراتے ہیں شوٹر کے ذریعے، ہمیشہ سب سے پہلے اس کو پکڑا جاتا ہے جس سے اس بندے کا اختلاف ہو۔ ارشد شریف کس کے بارے میں سٹوری کر رہا تھا؟ کون چاہتا تھا ارشد شریف یہ سٹوری نہ کرے جو وہ کر رہا تھا؟ اس کا آخری وی لاگ دیکھ لیں، میں آپ کو خود بھیج دیتا ہوں کلپس، اس کے آخری 15 ٹویٹ بھیج دیں، 15 ٹویٹ دیکھ لیں، آخری 15۔ وہ جس دن شہید ہو رہا تھا 1 دن پہلے 42 منٹ مجھ سے بات ہوئی، 42 منٹ۔ 6 دن پہلے اس نے مجھے کہا کہ میرے گرد پھر گھیرا تنگ کیا جا رہا، میں یہاں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بھائی ادھر تو نہ وہ بزنس کرنے گیا تھا، نہ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، نہ دشمنی تھی، نہ وہاں وہ رپورٹنگ کر رہا تھا۔ ادھر کس نے کیوں مارنا ہے؟ مروایا تو ادھر سے۔ اب جس کو اس پہ شبہ تھا آپ ان کو شامل تفتیش کریں، آپ کو 3 دن میں قتل ٹریس ہو جائے گا، ورنہ 100 سال بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ دیں گے کینیا شاپنگ کرنے جائیں گے ٹیم جو JIT نہیں بنی ہے، جی دبئی نے ہم سے تعاون نہیں کیا، کینیا پولیس نے ہم سے تعاون نہیں کیا، وقار نے ہم سے تعاون نہیں کیا، ادھر جایا وقوع میں ہوگا کچھ نہیں۔ پولیس جو کینیا پولیس ہے اس کے مطابق تو وہ سگنل پہ نہیں رکا، روکنے پر پتھر لگائے گئے تھے، فائرنگ کیا۔ میں نسیم زہرا صاحب آپ کے پاس اسلام آباد آؤں گا، میں اس گاڑی کو کوئی 100 دفعہ دیکھ چکا ہوں، جو فورینسک ایکسپرٹ ہے ان کو دکھا چکا ہوں، بلائنڈ کیس ٹریس کرنے والوں کو درجنوں افسروں کو دکھا چکا ہوں۔ میں نے خود 12.5 سال انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، وہ قتل اس میں ہوا ہی نہیں، وہ قتل اس میں ہوا ہی نہیں۔ اس گاڑی میں قتل میں ڈال کے کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، IT کا ایکسپرٹ تھا۔ میری ادب احترام، مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اللہ کرے، لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ جس حکومت نے اس پہ 16 مقدمہ درج کرائے اس حکومت کے خلاف افسر کام کریں گے۔ انبلیویبل ہے نا۔ پہلے تو یہ افسر وزیر داخلہ تو کہہ رہے تھے ان کی زندگی کو خطرہ ہی نہیں ہے، تو JIT کہہ رہی ہے اس کی زندگی کو خطرہ تھا۔ جی نہ کہ ایک خطرہ کس سے تھا؟ عارف حمید بھٹی صاحب، خالی انہوں نے نہیں کہا، انٹیریئر منسٹر نے، جو DGISPR تھے انہوں نے بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ کس نے انہیں باہر بھجوایا تھا، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک شخص نہیں کہہ رہا تھا، ادارے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو خطرہ نہیں تھا۔ آپ نے بھی یقیناً وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھی، میں نے تو پھر آپ ادھر ان کا بھی ذکر کریں۔ وہ یقیناً وہ ارشد کی والدہ کا آپ لیٹر دیکھ لینا، میری بات اور اپنی بات چھوڑ دے۔ ارشد شریف اپنی زندگی میں 10 دفعہ کہہ چکا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ کہہ چکا ہے محترم۔ جب میں لندن گیا تھا مجھے بھی آفر کر دیا گیا، تو ارشد شریف مجھے منتیں کرتا رہا کہ خدا کے واسطے پاکستان نہ جا، تجھے بھی مروا دیں گے۔ میں نے آ کے میانی صاحب میرے والد اور والدہ اللہ جنت نصیب کرے ان کی قبریں میں نے اپنی قبر ادھر جمع کرا لی۔ میں کہا یار میں اپنے ملک میں مروں گا۔ اب مجھے بتائیں مجھے آفر کس نے کرایا تھا؟ چلے مجھے آپ، ہم سب سے سینئر اور قابل احترام ہے اور ہر آدمی آپ کا احترام کرتا ہے، مجھے بتائیں مجھے کس نے آفر کرایا تھا؟ آپ کو تو ہم یہ نہیں مانتے، ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے، حکومت تو نہیں، ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں عمران خان ملتی ہے، ہمیں مقدمات ملتے ہیں۔ ہر حکومت وقت کہتی ہے، اگر ان سے پوچھیں آپ تو وہ کہتی ہیں جی ہمیں نہیں پتا یہ کون کروا رہے۔ ابھی آپ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نہیں پڑھی، اس میں انہوں نے جو کہا کہ جی جو کراچی میں FIR کٹے، تو ہم نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرائے، ایجنسیز نے کہا تھا ہمیں کرنے کو۔ ایک کے تو بڑا نام لے کے انہوں نے یہ کہا، تو یہ تو باتیں دیکھیے، بات آپ کی نام کو ارشد شریف شیطان کہتا تھا
میڈم اسی نام کو شیطان کہتا تھا. آپ تھوڑا سا کائنڈلی دیکھیں تحمل سے. کل کو مجھے بھی مارا جا سکتا. اللہ آپ کو زندگی دے, میری بھی زندگی دے, آپ کو صحت دے, کسی کو بھی مار دے. صافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ادھر. آپ کچھ لوگ انٹچیبل ہیں, ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. ارشد شریف کو میری موجودگی میں کچھ اہم اداروں کے فون آتے رہے کہ بعد آ جائے, یو ٹرن لے 9 اپریل کے بعد. ایک اس کا قصور تھا, وہ باصول آدمی تھا, اس نے کہا نہیں. جی گنجا شیطان کے حوالے گنجا شیطان کے حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی بہت سے ڈیفنس کورسپونڈنٹس ہیں, جس میں انہوں نے محمد عمران کا بھی ذکر کیا جو دنیا ٹی وی کے, کہ جی ان سے پوچھ لیں. ان کی موجودگی میں یہ کہا تھا ارشد مرحوم نے 10 لوگوں کی کہ میں یہ گنجا شیطان اس کو نہیں کہتا جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. بٹ وہ تفصیلات کی باتیں ہیں. آپ نے عارف صاحب بڑی میں قسم کھاتا ہوں, میں حلفر قسم کھاتا ہوں, ارشد شریف اسی کو کہتا تھا. غلط کہا ہے اس نے, وہ میرے سامنے آئے اوتھ دے, پھر میں اس کے بعد اس کے ٹک ٹاک دوں گا اسی کے. ابھی آپ جائیں نا دیکھیں, پھر اس طرح بات کو اپنی مرضی کا ڈی ٹریک نہیں یہ لوگ کریں طاقتور. ہم کمزور ہیں, ہم نہیں انصاف لے سکتے, ہم کمزور بالکل نہیں ہیں, لیکن ڈی ٹریک نہ کریں. ہم کمزور بالکل نہیں ہیں, کمزور. ہم نام نہیں لے پا رہے. ایاز میر کو کس نے مارا آپ بتائیں, وہ تو نام ایجنسیز نے کیوں. ایک سیکنڈ عارف حمید بھٹی صاحب, آپ اور میں ایجنسیز کا ذکر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, اور یہی اصل بات یہی ہے کہ اگر ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں, پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یو این کو انوالو کریں, لے کے آئیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ہو انویسٹیگیشن کہ بالکل صاف شفاف ہو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں انہی کی بات کو لیں اور جوڈیشل کمیشن بنے. کہتے ہیں, کہنے کو چھوڑے نا. نہیں تو ہم کہہ رہے کریں کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کرا دے. ہمیں میری نسیم طاہرہ آپ مجھ سے سینئر ہیں, ہمیشہ ہی کہتے ہیں وہ مجھے بتائیں. وہ تو کہتے تھے سیاست میں حصہ نہیں لیتا. تو مونا سلائی نے کہا کہ جی مجھے تو باجوہ صاحب نے بھیجا ہے. مجھے بتائیں, یہ تو اب کی بات ہے. نہیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. کہاں تک میرا دل فریب کھائے. میں آپ سے اگری کر رہی ہوں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے پورا کرنا ہے اس کی انویسٹیگیشن, تو پھر آنریبل جو ججز ہیں ان کو تو کمیشن بنانا چاہیے تھا, جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی, اللہ آپ کا بھلا کرے, انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی بنائے کمیشن. انصاف ہو سکتا تھا جی. اس نہیں آپ دیکھیں. اچھا, مریم نواز نے ارشد شریف کی شہادت پر خوشی کیوں منائی تھی؟ وہ ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا. نہیں میں نے نہیں پڑھا. میں نے سنا تھا, سنا ضرور. میں نے پڑھا, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی. سلمان شہباز جو منی لانڈرنگ کے سب سے زیادہ کیس ارشد شریف نے کی ہیں, جس پہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ تھی. آپ وہ ان کے پروگرام دیکھ لیں. دوسرا جو آپ کہتی ہیں نا, وہ اس کو نہیں کہتا جو دنیا ٹی وی نے کہا ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا, میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور فیصلہ آپ کر لیجیے. نہیں میں تو کوئی بھی نہیں فیصلہ کرنے والی. دھمکی آتی رہی. اصل میں عارف حمید بھٹی صاحب دیکھیں, نہیں سوری, میرا مطلب کہنے کا کہ یہ سپریم کورٹ جو سو موٹو لیا سر آنکھوں پہ, ہم تو آپ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک کی ضرورت ہے کہ ایسی کریڈیبل رپورٹ آئے کہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ہر ادارہ یہ چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں. اس وجہ سے اس پر تو نظر جی آئی ٹی پر رہے گی. میرا نہیں خیال کہ معاملہ اس طرح ختم ہونے والا ہے. آپ کے ادب احترام نسیم زہرا میرے لیے پاکستان کی کریڈیبل صحافیوں میں ہیں چند. اللہ کرے یہ شفاف کرے. میری گزارش ہے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, مجھے بادی النظر میں نہیں نظر آتا, کیونکہ ارشد جن سے ناراض تھا, جو اس کو ڈراتے تھے, میں ان سب کرداروں بے شک آپ نے آئی ایس پی آر صاحب کا ذکر کیا. میں ان دنوں لندن تھا, ارشد شریف سے میری 15 منٹ بات ہوئی. میں صرف 30 سیکنڈ دوں گا. 30 سیکنڈ. میری اور ارشد شریف کی پرانی تصویر تھی, پرانی تصویر. میں نے وہ ٹویٹ کر دی, یاد ماضی بھی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے میرا ہاسمہ. تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ کسی نے سازش کر کے وہاں ٹویٹ کی. آپ میری لوکیشن دیکھ لے, میرا پتہ کر لے. اور بھائی میں کیوں سازش, اللہ نہ کرے. میرے لیے تو ہر ادارہ قابل احترام ہے, ہر انسان قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے صحابہ ڈاڈا مارے تھے, روڑ بھی نہ دے. نہیں بھٹی صاحب, بدقسمتی سے ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آپ سے یہ گفتگو جاری رہے گی ہماری. اور آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں
جو دوست احباب ہیں جو اس پر بات کرتے رہیں گے، اور ہم یہ بار بار کہیں گے کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اداروں کی بقا کے لیے، آپ کی ہماری بقا کے لیے اور ارشد شریف کے خاندان کی واسطے تو ہر صورت یہ ایک ہونی چاہیے صاف اور شفاف انکوائری، اور آپ اور ہم اس میں جتنا رول ادا کر سکیں گے ہم کرتے رہیں گے اپنی آواز اٹھاتے ہوئے۔ ہمیں بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا بھٹی صاحب، اور بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈیلی میل کی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔